رحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ مجھے طاقت دے کہ جو عوام مجھے مینڈیٹ دے رہی ہے، جس نام پہ مینڈیٹ دے رہی ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں اور تا حیات کھڑا رہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ڈیجیٹل. میں ہوں رجب علی بھٹی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل سے تقریباً سوشل میڈیا کے اوپر کوئی طوفان برپا ہوا ہے، اور وہ ہے جنگ PP 128 سے. جنگ میں اگر بات کی جائے تو PP 128 سے NA 110 بنتا ہے، اور اس میں پینل تھا صاحبزادہ امیر سلطان صاحب کا. ان کے نیچے PP 128 سے جو کرنل غضنفر صاحب ہیں وہ الیکشن لڑ رہے تھے اور PTI کے حمایت یافتہ تھے. اسی طرح NA 110 میں 3 حلقے تھے اور 3 ہی MPA تھے NA 110 میں. اور یہاں سے جو الیکشن ون ہوا وہ PTI کے حمایت یافتہ کا پورا پینل جو ہے وہ ون ہوا. PP 128 سے کرنل غضنفر صاحب، PP 129 سے میاں آصف کاٹھیا صاحب، PP 130 سے شہباز خان سیال صاحب، رانا شہباز صاحب، یہ الیکشن لڑے اور ایک بھاری مارجن سے صاحبزادہ صاحب نے ون کیا. تو ان کے جو تینوں MPA تھے وہ بھی ون ہو چکے تھے. ان میں کرنل غضنفر صاحب بھی ون ہو چکے تھے، اور کرنل غضنفر صاحب کی کافی دنوں سے سوشل میڈیا پہ یہ آ رہا تھا کہ انہوں نے شمولیت کر لی ہے. ان کے کچھ ذرائع نے بتایا تھا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ طے ہو چکے ہیں. کل اچانک کرنل غضنفر صاحب کی تصویر جو ہے وہ آتی ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. مریم نواز آنے والے دنوں میں ہمارے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی بننے جا رہی ہے. تو ان کے ساتھ جیسے ہی تصویر وائرل ہوئی تو اس کے جو حلقہ ہے PP 128 اس میں ہلچل مچ گئی. اور ہلچل ہونے سے جو PTI کے ورکر تھے وہ فوراً سوشل میڈیا پہ آئے، اور سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں لکھی بھی گئیں. اس کے بعد وہ سڑکوں پہ آئے اور انہوں نے احتجاج کیا، لوٹا لوٹا کہتے رہے. اب یہاں پہ جو صاحبزادہ گروپ ہے ان کی طرف سے یہ ایک بیان جاری ہوا کہ ہمارا کرنل غضنفر کے ساتھ جو تعلق تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، کہ نیکسٹ ہم کرنل غضنفر کے کسی بھی ہمارے ساتھ اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور وہ ہم ان سے لا تعلقی کا ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا اور وہ ووٹ بیچ دیا. اس میں کرنل غضنفر صاحب کی ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے جو وہ اپنے جس ٹائم مہم چلا رہے تھے اس میں انہوں نے کلمہ باقاعدہ طور پہ پڑھتے ہیں. کلمہ پڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ میں جس کا ووٹ لے کے جا رہا ہوں اس کی امانت ہے، اس تک میں پہنچاؤں. تو اس کے بعد جو ہے وہ کافی واویلا پھیل چکا تھا، اور لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یا ویسے ریلی کی شکل میں بہت سے مسائل کھڑے کیے ہیں. یہاں پہ ہماری جو کرنل غضنفر صاحب ہیں ان کے کچھ ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جو پچھلے 5 سال پہلے گزر چکے ہیں اس میں بھی ہم نے تقریباً 4 سال حکومت کی ہے، اور اس کے بعد PDM آ گئی. نہ تو کوئی اس ٹائم حلقے میں ہم اتنا کام کروا سکے، اور اب بھی ہم نے 5 سال جو ہے وہ اپوزیشن بھوگنی تھی، نظر آ رہی تھی. تو نہ اس 5 سال میں ہم کام کروا سکتے تھے. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسلم لیگ نون میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے کوئی فنڈ ملیں گے وہ جو ہیں اپنے
حلقے کی عوام پہ لگائیں گے، کام کروائیں گے۔ تو اس حوالے سے کافی جو ہے وہ گہما گہمی سٹارٹ ہوئی ہے، اور کافی جو ان کے ورکر ہیں، پی ٹی آئی کے خاص طور پہ ورکر ہیں، وہ کرنل صاحب کے بارے میں، کرنل ریٹائرڈ غضنفر صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ آڈیو بھی وائرل ہوئی ہیں، ان کے جو کرنل صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں انہوں نے بھی کچھ لا تلقی ظاہر کی ہے۔ اب یہ اندرونی معاملہ کیا ہے اس میں صاحبزادہ صاحب کا تو ابھی کوئی بیان نہیں آیا، لیکن ان کی گروپ کی طرف سے کچھ لوگوں نے یہ لگا دیا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے۔ اب اس نے کرنل غضنفر، ریٹائرڈ کرنل غضنفر صاحب نے تو علاقے کی بہتری کے لیے کیا ہے کہ مجھے نون لیگ میں شمولیت کرنی چاہیے اور میں فنڈ لے کے اس حلقے میں لگاؤں گا، لیکن یہاں پہ جو انہوں نے حلف دیا ہوا تھا وہ حلف ان کا کہاں گیا کہ وہ اپنا باقاعدہ طور پہ اس میں کلمہ پڑھ رہے ہیں اور وہ حلف دے رہے ہیں کہ میرا ووٹ عمران خان کی امانت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے انہوں نے غداری کی ہے۔ تو سیاست تو ہم نے دیکھی تھی پہلے، لیکن اس حد تک نہیں دیکھی تھی کہ جو لوگ شمولیت کر رہے ہیں وہ پہلے جو ہیں جب ووٹ لینے آئے ہیں تو اس ٹائم حلف دے چکے ہیں کہ ہم خان کے ساتھ ہیں، اور اچانک چلے گئے ہیں۔ بھئی آپ کو اگر پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ون ہونا ہے یا خان کی حکومت نہیں بننی تو پھر آپ حلف کیوں دیتے ہیں؟ لیکن یہاں پہ عوام میں بھی یہی بحث وباس ہے کہ حلف دیا گیا ہے اور اس حلف کی پاسداری نہیں کی گئی، تو اس حوالے سے کافی شور مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ پی پی 128 میں۔ لیکن اب کرنل صاحب تو چلے گئے ہیں، انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جھنگ میں آنے والے دنوں میں 2-3 اور بھی صاحب ہیں جو مسلم لیگ نون میں چلے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ لوگ اگر جاتے ہیں، مخالفین کا پتہ تو کاٹتے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں ان کی سیاست بچے گی یا نہیں بچے گی۔ اب یہ کرنل غضنفر صاحب جو ریٹائرڈ کرنل غضنفر ہیں، ان کی سیاست تو دو پہ لگ چکی ہے۔ اگر یہ حلقے میں کام بھی کروائیں گے لیکن جس کے نام پہ ووٹ لے کے گئے تھے اس کو ووٹ نہیں دیا تو عوام میں جو ہے وہ شدید غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ان کو سیاست میں بہت زیادہ نقصان ہوگا، یا تو پھر اسی دفعہ الیکشن لڑیں گے اور آنے والے دنوں میں ہے وہ سیاست سے خیر بات کہہ دیں گے، یا آنے والے دنوں میں دیکھیں ان کی سیاست بچتی ہے۔ جو اب کینڈیڈیٹ فیصلہ کرتا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اس کو ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ صاف ظاہر ہے کرنل غضنفر صاحب جو ریٹائرڈ کرنل غضنفر ہیں، ان کو بھی کوئی سمجھ بوجھ یا دوستوں سے مشاورت کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ درست فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ تو جنگ سے 2 MP اور بھی ہیں جو جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے معاملات طے ہو چکے تھے، اب یہ اڑان بھرنے کو تیار ہیں، کیونکہ پنجاب حکومت جو ہے وہ نزدیک آ گئی ہے، بننے کو تیار ہے۔ تو ان لوگوں کا مریم نواز کے ساتھ پہلے سے جو ہے وہ رابطہ شابطہ ہو چکا تھا اور یہ اپنے معاملات طے کر چکے تھے۔ تو آنے والے دنوں میں 2 MP اور چلے جاتے ہیں تو ان کا بھی تھوڑا سا تو نہیں بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ عوام میں اس چیز کا غم و غصہ کافی پایا جاتا ہے۔ یہ کرنل غضنفر صاحب جو ہیں انہوں نے تقریباً 62,000 ووٹ لیے تھے، اور ان کا جو مخالف تھا خالد سرگانہ صاحب تقریباً تھوڑے سے ووٹوں سے ہارا ہے، میرے خیال میں 2200 ووٹوں سے وہ سیٹ لوز ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ اگر جھنگ سے 2 MP اور چلے جاتے ہیں تو وہ بھی پی ٹی آئی سے جائیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی جھنگ میں جو ہے وہ کلین سوپ کر چکی تھی اور جھنگ میں مسلم لیگ نون کے تمام کینڈیڈیٹ ہار چکے تھے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جیسے فیصلہ پی پی
फैसल जब्बूआना साहब जो हैं वो आज़ाद हसीयत से मुंतखब हुए थे और उन्होंने पीटीआई में शमूलियत की थी, और पीटीआई शमूलियत करने के बाद जब पीडीएम बनी है तो उन्होंने पीडीएम में शमूलियत कर ली। तो उसके बाद उस हलके में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, और वो ज़िमनी इलेक्शन जब पहले फैसल जब्बूआना साहब विन होके गए थे तो मेरे ख़्याल में तकरीबन कोई 15,000 प्लस की लीड थी, और जब ज़िमनी हुआ मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला भी था हमजा शहबाज साहब, और उस टाइम जो है तकरीबन उनको 31 या 32,000 की लीड से वो हार चुके। तो पीटीआई का वर्कर या पीटीआई का वोट बैंक वो जंग में है, और उसके बाद अभी फिर फैसल जब्बूआना साहब जो हैं वो सीट लूज़ कर चुके हैं, आज़म चीला साहब जो हैं वो विन कर चुके हैं। तो अगर मुखालफिन ये फ़ैसला करते हैं तो उनकी सियासत तो दाव पे लगेगी। साफ ज़ाहिर है अवाम में ये गम गुस्सा पाया जाता है कि ये लोग जो हैं वो पैसे लेके बिक जाते हैं, यहाँ पे हलफ दे के जाते हैं, आगे जाके ये चेंज हो जाते हैं। तो इस हवाले से आने वाले दिनों में 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि जंग से 2 MP जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने